لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمدللہ آج 1433 سن ہجری کے شوال المکرم کی 26ویں شب ہے. خوش نصیب عاشقان رسول کہ جو مکہ مدینے کی زیارت کے لیے حج بیت اللہ کے لیے جانے والے ہیں، ان کا 3 روزہ تربیتی اجتماع ہے. آج پہلی رات ہے. آئیے پہلے مزید اچھی نیتیں بڑھا لیتے ہیں. اللہ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے حسب حال اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر بیان میں شریک رہوں گا. کپڑے یا بدن، داڑھی یا سر کے بال سہلانے، دھاگے نوچنے، انگلیوں سے کھیلنے، ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، ٹیک لگانے، پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے، گھٹنوں میں سر رکھنے، دوسرے کو اشارے کرنے، اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا 2 زانوں بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہ نیکی کیے خوب کان لگا کر سنوں گا. جتنی دیر 2 زانوں بیٹھ سکیں، پھر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو مہذب طریقے پر بیٹھے، پھر تھکن دور ہو جائے، اللہ توفیق دے تو پھر 2 زانوں. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگا صبر کروں گا. گھورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. حسب موقع عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا. اس دوران بنیت ادائے سنت بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. آج کے اس بیان اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ کی رحمت سے ملنے والا اجر برائے صالح ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، تمام مفسرین، محدثین، مشائخ عاملین، سبھی بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، کل مسلمات و مسلمین. خصوصاً آج کا ثواب مرکز الاولیاء اور باب المدینہ کی ملوں میں آتش زدگی کی واردات کے اندر جو مسلمان شہید ہوئے ان کے لیے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے خوش نصیب عاشقان رسول جو حج و زیارت کی تیاری میں مشغول ہیں، اور اسی ضمن میں آج الحمدللہ حج کی تربیت کے اجتماع میں شریک ہوئے. تھوڑا اس بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ نماز جو کہ روزانہ 5 وقت پڑھی جاتی ہے، اور کئی ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو برس سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، مگر ان نمازیوں میں شاید 99% ایسے نمازی ہوں گے، جی ہاں 99%، کہ جن کو صحیح نماز پڑھنا شاید نہ آتی ہو. یعنی سمجھو 50 برس سے نماز پڑھ رہے ہیں، روزانہ 5 وقت پڑھ رہے ہیں، پھر بھی صحیح پڑھنا نہیں آتی. تو حج جو کہ روزانہ نہیں، ماہانہ نہیں، سالانہ نہیں، بلکہ صاحب استطاعت پر زندگی میں صرف ایک بار فرض ہوتا ہے، تو وہ ایک بار کا حج پڑھنا کتنوں کو آتا ہوگا اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز کیوں نہیں آتی اتنے نمازیوں کو. آپ کو تعجب ہوگا، 99% آپ کو مبالغہ لگتا ہوگا، لیکن 99% بھی ڈر ڈر کے بولا میں نے 100 میں سے ایک کو آتی ہے. میں نے یہ اعتراف کیا ہے، اور اب اگر میں آگے بڑھوں تو شاید فی 1000 ایک آدھ کو آتی ہو، اور آگے بڑھوں تو گنجائش پاتا ہوں. اتنی آج کل نمازوں کے تعلق سے غفلت ظاہری باطنی آداب نہیں آتے. یوں لگتا ہے کہ نمازیں پڑھنے والے یا تو مزاروں میں مزے لے رہے ہیں یا کہیں غاروں میں چھپے ہوئے. یہاں تو صفوں کی صفیں جو ہیں وہ نمازیوں کی سمجھو کہ نماز کے اعتبار سے، اس کی درستی کے اعتبار سے خالی ہوتی. اللہ کرے کہ ہم واقعی نمازی بن جائیں. کہنے کو نمازی ضرور بہت سارے ہیں، لیکن ہم حقیقی نمازی بن جائیں. تو اسی طرح مطلب یہ ہے کہ روزے کا حال ہے، تو پھر حج، روزہ بھی سالانہ 1 مہینہ فرض ہوتا ہے رمضان المبارک میں. یہ حج تو زندگی میں ایک بار، تو وہ تو صحیح ہے کہ مطلب اگر میں کہہ دوں تو شاید درست ہو کہ لاکھوں میں کسی کو آتا ہو حج کرنا. اتنی اغلاط حاجیوں میں دیکھی جاتی ہیں، مشاہدے کی بات ہے. عام طور پہ پتہ نہیں ہوتا میں حج پہ جا رہا ہوں، کیا کریں گے بھائی؟ احرام باندھا اور ہوائی جہاز میں بیٹھ گئے، حج پر چلے گئے. کیا کیا آپ نے؟ یہ احرام کائے کا باندھا؟ حج کا باندھا ہے. حالانکہ پاکستان سے جو حاجی جائے گا، ہندوستان سے جائے گا، عموماً وہ حج تمتع کرتا ہے، اور حج تمتع میں حج اور عمرہ دونوں ہوتے ہیں. تو پہلے عمرہ کرتا ہے، تو اس کو احرام عمرے کا باندھنا ہے. اب اگر واقعی اس نے حج کی نیت کر لی، جیسا نیت کرنے کا طریقہ ہے اس کے مطابق اس نے حج کا احرام باندھا، حج کا احرام باندھا میں نے، اب وہ نیت کر لی، لبیک پڑھ لی، اب یہ ہو گیا اس کا افراد. عمرے کا تو احرام ہوا نہیں نا، تو یہ تو حج پہ جا رہا ہے نا. اب جناب والا اس نے وہاں طواف کرنا، صحیح کرنا، اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وہ سارے سر منڈا دے گا. یہ کیا ہو گیا؟ ہونا کیا تھا؟ دم چڑھ گیا کہ وہ
وہ حجی کا احرام تو اب یہ چلتا رہے گا، کیونکہ اس نے تو حج کا احرام باندھا ہے نا. عمرہ تو آپ کر ہی نہیں سکتے نا، عمرہ تو آپ پر تھا نہیں، افراد والے پر عمرہ نہیں ہے. عمرے کے وہ افعال جو کرے گا، طواف کرے گا، صحیح کرے گا، یہ طواف قدوم کہلائے گا، جو کہ سنت المؤکدہ ہے. اور پیچیدگی بڑھ گئی، یہ طواف قدوم کیا ہوتا ہے؟ ہاں، ہم نے طواف کا نام سنا تھا، کعبے کا طواف کرتے ہیں. جی ہاں، طواف قدوم بھی ہوتا ہے جناب والا، وہ طواف عمرہ ہوتا ہے، عمرے کا طواف. پھر یہ کہ طواف افاضہ یا طواف زیارہ، جس کو عام لوگ طواف زیارت بولتے ہیں، بھی صحیح ہے، یہ بھی ہوتا ہے. پھر طواف رخصت بھی ہوتا ہے. تو یہ اب آپ حج پڑھنے چلے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اور آپ پتہ ہی نہیں ہے کچھ کہ کرنا کیا جا کر. تو یہ بتائیے ہوگا کیا؟ یعنی آپ چلے ہیں نیکیوں کا انبار لینے کے لیے، پلٹے گناہوں کا گٹھڑا لے کر، اور دم، تو یہ بکروں کا غول آپ نے اپنے پر دم بھی چڑھا لیا، گویا اتنے دم چڑھا لیے. تو پتہ ہی کچھ نہیں نا کہ باقی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جو توبہ سے معاف ہوتے ہیں، اور جس نے جان بوجھ کر اپنے اوپر دم چڑھایا اس پر توبہ بھی واجب، اور ساتھ میں وہ ایک بکرا جو قربانی کی شرائط کا ہوتا ہے وہ بھی حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا، دم دینا ہوگا، اور اس میں سے خود کھا بھی نہیں سکتے، مالدار بھی نہیں کھا سکتا، صرف غریبوں کو دینا ہوگا، مساکین کو دیا جائے گا. اب یہ تو صرف آپ کو ایک جھلک دکھائی ہے، جس سے شاید جو حساسوں کو جھرجھری آ گئی ہوگی کہ اب کرنا کیا ہے. تو کرنا کیا تھا؟ کم از کم 3 دن تو میرے کو دے دو. اب ہاتھ چھڑا کے بھاگتے ہیں ہم. آج آ گئے، اب یار یہ تو اتنی دیر لگ گئی، اب کیا ہوگا کل؟ میں کل تو نہیں آؤں گا، میں نہیں، اتنی دیر لگتی ہے، میں کتاب پڑھ لوں گا. ارے میرے بھائی، کتابیں پڑھ کر سب پڑھے لکھے کہلاتے، تو اسکول کالج ان کا کیا بنے؟ سب کو بند کرو. کتابیں پڑھ کر سب یہ عالم اور فاضل بن جاتے تو یہ درس نظامی کے مدرسے بند کروا دو. کتابیں پڑھ کر سب ڈاکٹر صاحب بن کر کلینک کھول سکتے ہوتے، تو یہ سب بند کرو کالجیں، اور کتابیں پڑھ لیا کرو. کتابوں سے بھی آتا ہے، لیکن جو سمجھانے سے آتا ہے وہ کتابوں سے نہیں آتا، ورنہ تو استادوں کی حاجت ہی نہ رہتی کسی کو. یہ سارے خود ہی کتابیں پڑھ کے وہ سب سیکھ جاتے ہیں. یعنی کتابوں سے صرف سیکھنے کا جو دعویٰ کر لے اس طرح کے معاملات میں، خالی مت رہنے اور کتابیں بھی پلے نہ پڑے. کتابیں سمجھانا بھی تو استاد کی ضرورت پڑتی ہے کہ یہاں کیا مطلب ہے، وہاں کیا مطلب ہے، یہاں خلاصہ، یہ وہ سب کرنا پڑے گا. تو ورنہ اس کی مثال یہ ہوگی، جس کی یہ بولتے ہیں کہ اگر کسی گدھے پر، کھوتے پر نفسیات کی کتابیں لاد دی جائیں تو وہ ماہر نفسیات نہیں ہو جاتا. یہ کتابیں پڑھنی ہوگی، پوچھنا بھی ہوگا. جی ہاں، پوچھنے کا تو قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. تو تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھو. تو کتابیں بھی پڑھیں، اور جو سمجھ میں نہیں آتے مسائل علماء سے ہم پوچھیں. اور حج کے مسائل اتنے ڈیفیکلٹ ہیں ان مانو کر کہ چونکہ یہ روز کی 5 وقتہ نماز کی طرح نہیں ہے، کہ بڑے بڑے علماء جو ہوتے ہیں یہ بھی اس میں کنفیوز ہوتے دیکھے. میں نے مفتیوں کو بھی کنفیوز ہوتے دیکھا ہے سفر مدینہ میں، کہ وہ بھی مسائل میں نہیں، مطلب بسا اوقات کیا بارہا رہنمائی نہیں کر پاتے. اتنی یہ کہ اس میں پیچیدگیاں ہوتی ہیں کہ وہ بھی بیچارے نہیں حل کر سکتے. مجھے اس کا بہت واسطہ پڑا ہے. لیکن یہ کہ اب علماء بھی جو مطالعہ کرتے ہیں اپنے ساتھ کتابیں لے جاتے ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، ان کو معلومات بہت ہوتی ہیں، لیکن علماء بھی سارے کے سارے اتنے وہ نہیں ہوتے نا کہ کتابیں وہ لے کر چلیں. جو عالم ہوگا وہ کون سی کتاب لے جائے گا؟ بحر شریعت، بحر شریعت چھٹا حصہ لے جائے گا. اور المناسک لملا علی قاری علیہ رحمۃ اللہ الباری، یہ وہ ضرور ساتھ لے جائے گا. اور میری جیسی مطلب ان پڑھ آدمی کی حوصلہ افزائی کے لیے شاید رفیق الحرمین بھی ساتھ لیتا چلے. تو علماء جو ہوتے ہیں نا، سمجھدار قسم کے علماء، محتاط قسم کے علماء، اپنے علم پر، اپنی معلومات پر اعتماد کرنے کے بجائے کتابوں کو ساتھ ضرور رکھتے ہیں کہ جہاں بھی کنفیوژن ہوگا کتاب دیکھ کر
بتا دیں گے، یہ نہیں تڑ پھڑ بتا دیا، جو سمجھ میں آیا بتا دیا۔ ایسے غیر محتاط علماء بھی ہوتے ہیں کہ جو خود بھی ڈوبتے ہیں دوسروں کو بھی لے ڈوبتے ہیں، لیکن محتاط علماء جو ہوتے ہیں وہ پھٹ کر کے مسئلہ نہیں بتاتے، سوچ کے بتاتے۔ ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے امام برحق، امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم کی صرف حج کے مسائل میں نہیں، عام مسائل میں یہ عادت کریمہ تھی جو علماء کے لیے، ہمارے جو طلباء خصوصاً تخصص فی الفقہ کے آئے ہوئے ہیں، ان کو تو لوگ مفتی ہی بولتے ہوں گے، ان کو چاہیے کہ ان کو منع کریں کہ مفتی نہیں ہوں، دعا کرو مفتی بن جاؤں۔ ہنوز دلی دور ہے، مفتی بننے بہت دیر ہے۔ تو ان کی بھی تفہیم کے لیے، بلکہ ہر مبلغ کے لیے کہ وہ پھٹ کر کے مسئلہ بتا دیتے ہیں، کوئی پوچھے تو سوچنے کی زحمت نہیں کرتے، وہ اپنے امام کی سنت پر غور فرمائیں کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب کوئی مسئلہ پوچھتا تو پھٹ کر کے جواب نہیں دیتے تھے، بلکہ غور فرماتے تھے۔ یہ آپ کی عادت کریمہ میں شامل تھا، آپ غور کرتے، تفکر فرماتے اور پھر جواب دیتے۔ تو سوال جب بھی ہو کچھ سوچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ امام اعظم ہی کی ادا کو ادا کر لینا چاہیے۔ بہت سارے مسائل بہت آسان ہوتے ہیں جو بار بار پوچھے جاتے ہیں، اس لیے یاد ہوتے ہیں عالم کو۔ تو بہرحال یہ کہ سوچ کر جواب دینا، یہ اس میں خطا کا امکان کم ہوتا ہے۔ خود سوچنے کی اپنی فضیلت ہے، مسائل کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے گھڑی بھر کی فکر جو ہے وہ جن و انس کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ گھڑی بھر کی فکر 60 سال کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ تو یہ فکر یہی ہے، وہ دنیا کی دولت کی فکر نہیں، یہی مسائل میں غور و فکر، علم دین کی گتھیاں سلجھانے میں غور و فکر، قبر و آخرت کے تعلق سے غور و فکر، تو یہ ثواب ہے۔ تو میرے پیارے پیارے حاجیوں اور مدینے کے زائروں، میں عرض کرنے لگا تھا کہ حج کے مسائل اتنے بھی آسان نہیں ہیں، جبکہ نماز ہی نہیں آتی تو حج کیسے آئے گا؟ سیکھے بغیر، ہاں جو سیکھ لے وہ اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اب جیسے کہ میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، میں کسی مدرسے کا پڑھا ہوا نہیں ہوں، لیکن وہ پوچھ کر، کوششیں کر کے، کتابیں کھنگال کر 2-4 مسئلے یاد کر لیے، تو کوشش کرنے سے ہو جاتا ہے۔ لیکن بے شمار مسائل حج کے سے جو مجھے بھی یاد رہتے نہیں، بھول جاتا، حالانکہ بہت تجربہ، لیکن بھول جاتا، اتنے ڈیفیکلٹ ہے۔ تو آپ کو کہاں روز حج کرنا ہے، اللہ نصیب کرے ہر سال، تو آپ کو بالکل گھی گڑ جیسے رٹ کے مسائل جانا چاہیے۔ یہ رفیق الحرمین ہے، یہ پوری حفظ کر لو، یہ مبالغہ کہ یہ پوری حفظ کر لو، کہیں ٹھوکر نہیں کھاؤ گے انشاءاللہ۔ رفیق الحرمین کے معنی ہے حرمین کا ساتھی، مکے مدینے کا ساتھی۔ یہ موجودہ دور کی بالکل لیٹسٹ ترین کتاب ہے، شاید اتنی لیٹسٹ کتاب اردو میں روئے زمین پر کوئی نہیں ہوگی۔ اگرچہ یہ پرانی ہے، لیکن اب نئی شان، نئی آن، نئی بان کے ساتھ یہ دوبارہ اس کی ترتیب ہوئی ہے، کمپوزنگ ہوئی ہے۔ پہلے تو کتابت کی ہوئی تھی، کمپوزنگ ہوئی ہے، تنقیح ہوئی ہے، اور بڑی چھان بین ہوئی ہے، اس کی اضافے ہوئے ہیں، کچھ تخریجیں ہوئی، نکالا گیا ہے۔ تو اب یہ کتاب جو ہے نا، یہ پہلے کے مقابلے میں بہت زیادہ مفید ہے، الحمدللہ۔ اس کو رٹ لیں، ساتھ لے لیں، دیکھتے رہیں، اللہ کرے گا تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اب پڑھنے کی زحمت کرنی ہے، اب پڑھیں گے نہیں، خالی ساتھ رکھ لیں گے تو یہ بولے گی نہیں۔ بولتی کتاب تو آتے آئے گی انشاءاللہ، وہ بھی آئے گی انشاءاللہ، لیکن فی الحال جو ہے نا یہ بولتی نہیں ہے۔ ابا جو یہ بولے گی نا سفر میں ساتھ کھلے گی تو بولے گی، انشاءاللہ تعالی کھلے گی تو آنکھیں اس کو دیکھیں گی تو پھر یہ کچھ بولے گی۔ تو بہرحال یہ کہ جو حج کو جا رہا ہے، جس کو حج کرنا ہے، اس کے لیے فرض ہے، جیسے نماز والے کے لیے فرض ہوتا ہے کہ اس کے ضروری احکام جانتا ہو، تو اسی طرح حج والے پر بھی، جس پر حج فرض ہے یا جو حج کے لیے جا رہا ہے، اس پر بھی فرض ہے کہ اس کو حج کے ضروری احکام
معلوم ہو، مسائل سیکھنا یہ ضروری ہے، نہیں سیکھے گا گناہ گار ہوگا۔ تو حج یہ بہت بڑی سعادت ہے، جبکہ واقعی حج کیا جائے جیسا کرنے کا حق ہے۔ وہ تو خیر ہم نہیں کر سکتے، لیکن کم از کم اس کے ضروری احکام کے پیش نظر، مسائل کے پیش نظر وہ حج کیا جائے۔ اس ضمن میں 3 فرامین جناب رحمت للعالمین کے سنتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس میں حج کی ترغیب موجود۔ نمبر 1، حاجی اپنے گھر والوں میں سے 400 کی شفاعت کرے گا اور گناہوں سے ایسا نکل جائے گا جیسے اس دن کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ نمبر 2، حاجی کی مغفرت ہو جاتی ہے، اور حاجی جس کے لیے استغفار کرے اس کے لیے بھی مغفرت ہے۔ نمبر 3، جو حج یا عمرے کے لیے نکلا اور راستے میں مر گیا، اس کی پیشی نہیں ہوگی، نہ حساب ہوگا، اور اس سے کہا جائے گا ادخل الجنہ، یعنی تو جنت میں داخل ہو جا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 197 میں ارشاد ربانی ہے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، نہ کوئی گناہ، نہ کسی سے جھگڑا حج کے وقت تک۔ اس آیت مبارکہ کے تحت صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، حج میں تو ان باتوں سے نہایت ہی دور رہنا چاہیے۔ جب غصہ آئے یا جھگڑا ہو یا کسی معصیت یعنی نافرمانی کا خیال ہو، فوراً سر جھکا کر قلب کی طرف متوجہ ہو کر اس آیت کی تلاوت کرے، اور یہ آیت پڑھ کر 2 ایک بار لا حول شریف پڑھے، یہ بات جاتی رہے گی، یعنی غصہ چلا جائے گا، جھگڑا اور معصیت کا خیال دل سے نکل جائے گا۔ یہی نہیں کہ خود اسی یعنی حاجی کی طرف سے ابتدا ہو یا اس کے رفقا ہی کے ساتھ جدال یعنی جھگڑا ہو جائے، بلکہ بعض اوقات امتحاناً راہ چلتوں کو پیش کر دیا جاتا ہے کہ بے سبب الجھتے، بلکہ سب و شتم یعنی گالی گلوچ اور لعن طعن کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس سے یعنی حاجی کو ہر وقت ہوشیار رہنا چاہیے، مبادا یعنی ایسا نہ ہو 1-2 کلمے یعنی جملوں میں ساری محنت اور روپیہ برباد ہو جائے۔ سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیو راہ مدینہ میں، سنبھل کر پاؤں رکھنا حاجیوں شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے۔ کاش ہمیں بھی سفر حج و زیارت کی سعادت ملے اور ترکیب ایسی ہو جیسا کہ ابھی وہ قرآن کی آیت تلاوت کی گئی،
اور اسی سے حج مبرور ہوگا، یعنی کہ قبولیت کی ترکیب بنے گی کہ نہ جھگڑا ہو، نہ گالی گلوچ ہو، نہ مارا ماری ہو، نہ غصے میں پھونک پھاں ہو، تو بالکل یعنی کہ شریف بن کر برف سے زیادہ ٹھنڈے ہو کر ہمیں حج کی سعادت حاصل کرنی ہے. ورنہ یہ کہ دادا گیری کے ساتھ حج کریں گے تو پھر حج نہیں ہو سکے گا. مارا ماری کے ساتھ حج کریں گے تو بھی حج نہیں ہو سکتا. ریاکاری کے ساتھ حج کریں گے تو بھی حج نہیں ہو سکتا. یعنی کہ اس میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو جائیں گی. اپنی واہ واہ کروانے کے لیے یا خود کو حاجی کہلوانے کے لیے حج کریں گے تب بھی بات نہیں بنے گی، بلکہ بالکل عاجزی کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کرنی ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑاتے رہنا چاہیے کہ مجھے تو حج کرنے ہی نہیں آتا، بس میں نے تو کوشش کی، حج تو کرنے والے کر گئے. اب جیسا کہ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عزم حج بیت اللہ کیا اور احرام باندھا تو چہرے مبارکہ پیلا پڑ گیا، زرد ہو گیا اور لبیک نہ کہہ سکے. لوگوں نے عرض کی آپ لبیک نہیں پڑھتے؟ فرمایا مجھے ڈر ہے کہیں جواب میں لا لبیک کا نہ کہہ دیا جائے. عرض کی گئی احرام باندھ کر لبیک کہنا ضروری ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لبیک پڑھی تو بے ہوش ہو کر سواری پر سے زمین پر گر پڑے اور اختتام حج تک یہی صورت رہی کہ جب بھی لبیک کہتے بے ہوش ہو جاتے. تو یہ ظاہر ہے کہ انہی کا حصہ تھا، لیکن ہم کو کم از کم یعنی کہ چلو ہم گر نہیں پڑتے، بے ہوش نہیں ہوتے، تو کم از کم سنجیدہ تو ہو جائے. تو سنجیدہ بھی نہیں ہو پاتا ہے. ہمارے یہاں تو مطلب مذاق مسخریوں کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر یہ کہ دکھاوے کے بہت حساب کتاب ہوتے ہیں. اب آپ خود ہی سوچئے کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں اور حج پر جانے کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا کہ حج فرض ہے، تو فرض حج کرنے کے لیے جاتے ہیں. اب اس میں دھوم دھام سے اس انداز سے جانا کہ مطلب جس میں ریاکاریاں جھلکتی ہوں، اگرچہ حکم ریاکاری تو ضروری نہیں کہ ہر جگہ لگے، لیکن بعض صورتیں ایسی، اب جیسے حج مبارک کا بورڈ لگانا، میں اسے ریاکاری نہیں کہہ رہا، لیکن آپ دل پر غور کریں کہ آپ نے کیوں لگایا؟ کیا اسی لیے کہ سب کو پتا چلے اور لوگ آپ کا احترام کریں کہ ماشاءاللہ حج پر جا رہے ہیں، ہم کو دعا میں یاد رکھنا، سبحان اللہ حاجی صاحب ماشاءاللہ. اگر یہ سننے کے لیے چاہتے ہیں، جا رہے ہیں، وہ بورڈ لگایا اور ایک ایک کو پکڑ کے بول رہے ہیں، یا وہ ملاقات رکھی حج کے نام پر کہ فلاں دن ملاقات ہے تاکہ مجھے تحفے تحائف ملیں، شربتوں کی بوتلیں ملیں، گجرے لوگ پہنائیں. اگر یہ نیتیں ہیں تو آپ خود غور فرما لیجئے. میں ریا کی آپ کو تعریف بتاتا ہوں، ڈیفینیشن. ریا کی تعریف یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے دوسرے کے دل میں اپنا مقام بنانا، عزت بنانا یا مال حاصل کرنا، یہ ہے ریا. تو اب حج پر جا رہے ہیں تاکہ لوگ حاجی صاحب بولیں، عزت ہو آپ کی، ارے حاجی صاحب آئیے آئیے، ارے حاجی صاحب کو جگہ دے دو، عزت ملتی ہے، مزہ تو آتا ہے. تو یہ لذت جو یہ خطرناک ہے، جیسی لذت کسی غذا میں بھی نہیں جیسی لذت عزت میں ہوتی ہے. تو اب یہ کہ خود بخود عزت ملتی ہے وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کے لیے اہتمام کرنا، عمل کرنا کہ میری عزت بنے، یہ بڑا خطرناک ہے. تو اللہ کی رضا کے لیے جو کام کیا جاتا ہے اس کام میں، عبادت کے کام میں عزت چاہنا یا دولت چاہنا، مٹھائی کا ڈبہ ملے، شربت کی بوتل کوئی تحفے میں دے جائے، لفافے میں نوٹیں ڈال کر دے جائے، اس کے لیے اظہار کرنا،
تو یہ اگر ریا نہیں تو پھر ریا کیا ہے؟ ریاکاری، اور ریاکاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اور ایک بار پھر اس کی ڈیفینیشن نوٹ کر لیں، ممکن ہو تو لکھ لیں، تو دماغ میں ٹیپ کر لیں کہ عبادت سے، یعنی عبادت کے ذریعے اپنی عزت یا حصول دولت کا ارادہ کرنا، وہ عزت مل جائے اس لیے عبادت کی، دولت مل جائے اس لیے عبادت، لوگوں کے سامنے ظاہر کر دی اس لیے عبادت کی۔ تو یہ آج کل یہ بہت زیادہ عام ہے کہ لوگ مطلب یعنی کہ اپنی عزت بہت زیادہ چاہتے ہیں۔ اس کا ایک حل ارشاد فرمائے بابا، اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں ارشاد۔ کہ یہ جو آپ نے مدنی پھول دیے نا، مدینہ، اب ہمارے یہاں جو نا ایک رجحان ہے کہ جب حاجی جا رہا ہوتا ہے تو ایک فیملی بھی جا رہی ہوتی ہے، تو یہاں مطلب کہ خاندان اور محلے والوں کو اطلاع دی جاتی ہے کہ ہم جا رہے، تو وہ ایک دن سارے کے سارے ملنے کے لیے آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ذرا ملاقات بھی ہو جاتی ہے، دعا سلام ہو جاتی ہے، وہ معافی تلافیاں کا بھی سلسلہ رہ جاتا ہے، ایک ہمارے چلا۔ تو کیا یہ کرنے سے کیا یہ ریاکاری یا کوئی حبے جا کے حکم میں آ جائے گا؟ یہ ہمارے چلتا ہے یہ تو۔ اور کتنے حاجیوں کی جو فلائٹ ہو رہی ہوگی تو وہ تو مطلب دے بھی چکے ہوں گے، کتنے دعوتیں کھا چکے ہوں گے، کتنے دعوتیں کھلا چکے ہوں گے۔ دیکھیں، میں نے جو عرض کیا نا اس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے یہ صراحت کر دی تھی کہ حج مبارک کا بورڈ لگانا ریاکاری نہیں ہے، کیوں لگایا اپنی نیت پر غور کر لیں۔ اسی طرح ملاقات کے لیے جمع کرنا، یہ ریاکاری اس کو میں نے نہیں کہا، اپنے دل پر غور کر لیں۔ اب لوگوں کو جمع کرتا ہے اور اس لیے جمع کرتا ہے کہ تاکہ لوگ مجھے حاجی صاحب کریں، مجھے تحفے دیں، میری واہ واہ کریں، میری عزت ان کے دلوں میں بڑھے، یہ سب ریاکاری کی طرف لے جا رہی ہے یہ نیتیں۔ اگر یہ نیتیں نہیں ہیں اور اچھی نیتیں ہیں، مثال کے طور پر بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نہ بتایا تو یہ ناراض ہو جائیں گے، تو اب مسلمانوں کو بغض و کینے سے، ناراضی سے بچانا ضروری ہے۔ تو اس لیے ایسوں کو اس نیت سے بتائے گا کہ تاکہ یہ وسوسوں میں نہ پڑیں اور ہمارے درمیان فاصلے نہ ہوں، اس نیت سے بتائے گا کہ میں حج پر جا رہا ہوں، تو یہ بتانا کار ثواب ہے اس کے لیے۔ اسی لیے اب ملاقات کے لیے اگر یہ جمع نہیں کرتا اور یہ ایسا شخص ہے کہ پھر روز لوگ ملاقات کریں گے اور یہ روز ملنے کا وقت نہیں دے سکتا، اگر ایسی شخصیت کا مالک ہے اور اس لیے یہ سب کو جمع کر رہا ہے کہ آپ فلاں وقت تشریف لے آئیں، میں بھی انشاءاللہ حاضر رہوں گا اور ہم ملاقات کریں گے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ اور اگر یہ عام آدمی ہے، جب بھی ملاقات کے لیے لوگوں کو جمع کرتا ہے کہ چلو سب آ جانا، کچھ نعت شریف بھی پڑھ لیں گے، کچھ ایک مبلغ کا بیان بھی ہو جائے گا اور دعائے خیر بھی ہو جائے گی، ملاقات بھی ہو جائے گی، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ میں نے کہا حرج اس صورت میں ہے کہ جب کہ اپنی نیت میں فطور ہو، اور یہ ایسی صورتیں کرنا، ملاقاتیں اکٹھی کرنا، لوگوں کو جمع کرنا، یہ اپنے آپ کو بہرحال یہ کہ خطرے میں ڈالنا ضرور ہے کہ وہ اب یار یہاں تو آپ کو پتا ہے کہ معلومات لوگوں کو ہے کتنی، جھوٹ تو عام ہے، یہاں تک کہ جو مذہبی نظر آتے ہیں جھوٹ ان میں بکثرت بولا جا رہا ہے، غیبت شیر مادر کی طرح پیا جا رہا ہے، اتنی عام ہے، یعنی جو مذہبی نظر آتے ہیں، جو مطلب عام دنیا داروں کی تو بھی بات نہیں کر رہے، اپنے جو دیندار کہلاتے ہیں ان میں غیبت کتنی ہے۔ اب یہ جی بھر کر غیبت کریں اور دیندار تو کہنا ہی پڑے گا، کیونکہ شکل دیندار جیسی ہے نا، دیندار رہا کہاں یہ فاسق و فاجر ہو گیا، دھوم سے غیبت کرتا ہے۔ تو یہ غیبت، جھوٹ، بدگمانی ہمارے یہاں کتنی عام ہے۔ حالانکہ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے بالکل وہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بدگمانی ریا سے کم حرام نہیں ہے۔ یعنی اس جملے کا اگر یہ معنی لیتے ہیں کہ ریاکاری ہی کی طرح بدگمانی حرام ہے،
تو بھی ہو سکتا ہے درست ہو. اور چونکہ اعلی حضرت نے یہاں زور دیا ہے کم حرام نہیں ہے، انہیں کم از کم ریا کی طرح تو حرام ہے، بس زیادہ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے یہ بھی مانا ہو کہ بدگمانی میں بارہا وہ اصل بدگمانی میں بندے کا معاملہ بہت زیادہ ہے، اور جہاں بندوں کا معاملہ ہوتا ہے وہاں احکام ایک دم سخت ہو جاتے ہیں. ریا بندے اور رب کا معاملہ ہے، بدگمانی میں بندے کا معاملہ ہے. بندے کا بہت سارا معاملہ ہے اس میں کہ جس بندے کی بدگمانی کر رہا ہے وہ ڈیگریڈ ہو جاتا ہے، اس کی حرمت اس کی عزت پامال ہوتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ بدگمانی ریاکاری سے بڑا گناہ ہو، کہ ایک گناہ سے دوسرا گناہ بڑا تو ہوتا ہے، اور جہاں جہاں بندوں کے معاملات آتے ہیں وہاں سختی تو بڑھ جاتی ہے. اگرچہ حقوق اللہ تلف کرنا بھی سخت ہے، لیکن حقوق العباد تلف کرنا یہ اس سے بھی سخت ہے، سخت تر ہے. تو بدگمانی ہمارے بہت زیادہ ہے، اور اگر بدگمانی کرنے والا پیر ہے تو برابر وہ پیر ہے. پیر صاحب دست بوسی کی جاتی ہے، قدم بوسی کی جا رہی ہے، اور بدگمانی کر رہا ہے، غیبتیں پیٹ بھر کے کر رہا ہے، اور کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان کو روکے کوئی کہ آپ غیبت نہ کریں، مجال نہیں. جھوٹ بکثرت، استاد تو استاد صاحب ہی ہیں، بھلے جھوٹ جی بھر کے بول رہے ہیں، استاد صاحب جھاڑ رہے ہیں جس کو چاہے دل دکھا رہے ہیں، ایذا دے رہے ہیں. ایذا مسلم یہ کتنا خطرناک گناہ ہے. یہ تو بہت سارے کبیرہ گناہوں کا بھی شاید مطلب ہے کہ وہ مجموعہ ہے، دل آزاری مسلمان کی. ایذا مسلم کہ بندے کا حق ہے نا اس میں. لیکن آپ بتائیے کہ مذہبی نظر آنے والا کون بچتا ہوگا؟ الا ماشاء اللہ، سب نہیں، سب ایسا نہیں کرتے، لیکن ایک تعداد ہے جو حلیہ ہمارا ہے، مدنی حلیہ ہے، امامہ سر پر ہے، سفید چادر بھی اوڑھ رکھی ہے، گلے میں کتھئی امامہ بھی، کتھئی چادر بھی لپیٹ رکھی ہے، زیادہ جوشیلا تو کارڈ بھی لگا رکھا ہے، اور جب غصہ آیا تو ہٹ جاؤ اس کے ساتھ سے، اس کے سامنے سے ہٹ جاؤ، ورنہ یہ ایسی دل آزاریاں کرے گا کہ جس کی انتہا نہیں، ایسا جھاڑے گا. جھوٹ بولنے سے بھی آسرا نہیں کرے گا. غیبت تو سمجھ ہی نہیں پڑتی کہ یہ غیبت ہے، اتنی کرتا ہے. تو یوں مطلب یہ کہ ہے بڑا نازک معاملہ، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ملاقات کے لیے اکٹھے کرنا یہ منع نہیں ہے جائز، لیکن جو کر رہا ہے وہ اپنے لیے غور کرے کہ یہ کر رہا ہے تو آیا یہ کیا حب جہاں سے بچ جائے گا، لوگوں کو اکٹھا کر کے ریاکاری میں نہیں پڑے گا، یہ ریا پروف ہو چکا، یہ حب جا پروف ہو چکا. ایک میں یہ چوٹ کرنے کے لیے اس میں مبالغہ کر رہا ہوں کہ اپنے اوپر غور کرے، آخر کیوں مطلب خطرات مول لے رہا ہے. ہاں جہاں ضرورت ہے کہنے کی، جیسے میں نے عرض کیا کہ رشتہ داروں کو نہیں بتاتے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں لازم بتائے اور مسلمانوں کو بغض و کینے سے بچائے، فاصلے کرنے سے بچائے، ان کو بتانا اس نیت سے، یہ ثواب ملے گا اس کو. اسی طرح کوئی دوست ایسا ہے کہ نہیں بتائیں گے تو وہ منہ پھلا لے گا، ناراض ہو جائے گا، اب اس کو بھی بے شک بتا دے. لیکن عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ڈھول پہنتے ہیں جس کو محاورے میں بولتے ہیں نا، ایک ایک کو پکڑ کے بولتے ہیں کہ میں حج پہ جا رہا ہوں، میں حج پہ جا رہا ہوں، حاجی صاحب میرے لیے دعا کرنا، آقا کو سلام بولنا. تو ذرا پھولتا ہے حاجی صاحب، میرے کو چھوڑنے آنا، فلاں تاریخ کو میری فلائٹ ہے، کیوں بتاتا ہے میرے کو چھوڑنے آنا. یہ اس میں تو بچت کا اگرچہ جائز ہے، لیکن بچت کا چانس بہت کم رہ جاتا ہے کہ کسی کو بولنا کہ مجھے سی آف کرنے آنا، گاڑی کا انتظام کیا، آ جانا. واٹ از دس؟ یہ کیا ہے؟ آپ کیا چاہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا